السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل سائرہ اسٹوری ہب۔ آج کا میرا واقعہ ہے، جب موت کا وقت آتا ہے تو نیک لوگوں کے پاس فرشتے خوبصورت شکل میں خوشبودار لباس میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر ان کو سلام کرتے ہیں۔ جیسے ان کو سلام کرتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ فرشتوں کے پاس ریشم کا بنا ہوا ایک نہایت خوشبودار کفن ہوتا ہے۔ اگر اس کفن کو دنیا میں رکھ دیا جائے تو پوری دنیا اس کفن کی خوشبو سے معطر ہو جائے گی۔ اس کی روح نکالنے سے پہلے ملک الموت اسے خوشخبری دیتے ہیں کہ اے نیک انسان، تیرے اعمال سے تیرا رب خوش ہوا، تیرے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ جو ہی اس نیک انسان کی روح یہ خوشخبری سنتی ہے تو وہ نکلنے کے لیے مچلنے اور لپکنے لگتی ہے۔ فرشتوں سے کہتی ہے نکالو مجھے جلدی، اور وہ اس تیزی کے ساتھ باہر نکلتی ہے کہ انسان کو صرف اتنا تکلیف ہوتی ہے جیسے ایک تھیلی میں پانی کو کھول دیا جائے تو پانی فوراً بہہ جائے۔ پھر فرشتے اس روح کو کفن میں لپیٹ کر پہلے آسمان پر جاتے ہیں تو پہلا آسمان خوشبو سے مہک جاتا ہے۔ آسمان کے فرشتے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی نیک روح ہے۔ اس کے لیے پہلے آسمان کے فرشتے دروازہ کھولتے ہیں اور سارے فرشتے اسے خوش آمدید کہتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں کہ تمہارے لیے جنت تیار ہے۔ پھر وہ دوسرے آسمان پر جاتی ہے تو پہلے آسمان کے فرشتے اسے دوسرے آسمان تک چھوڑنے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ سفر 7ویں آسمان تک جاتا ہے۔ 7ویں آسمان پر اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں کہ اس کا نیک لوگوں کے رجسٹر میں لکھ دیا جائے اور میرے اس پیارے بندے کی روح کو جا کر اس کی قبر میں اس کے جسم میں ڈال دیا جائے۔ 7ویں آسمان سے اس کا سفر واپسی کی طرف قبر تک شروع ہوتا ہے اور واپسی پر ہر آسمان پر اسے خوش آمدید اور مبارکباد دی جاتی ہے اور اس کی روح کو اس کی قبر میں اس کے جسم میں آ کر ڈال دیا جاتا ہے۔ جب حساب کرنے والے 2 فرشتے منکر اور نکیر اس کے پاس آتے ہیں تو ان 2 فرشتوں کا رویہ ہر نیک اور برے اعمال والے انسان کے ساتھ ہی ایک جیسا خوفناک ہوتا ہے، تو وہ آتے ہی اپنی گرجدار آواز میں پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا نبی کون ہے؟ لیکن وہ ڈرتا نہیں ہے اور اسے اس ٹائم عصر کی نماز کا منظر دکھایا جاتا ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے پہلے عصر کی نماز ادا کرنے دو، تو فرشتے فرماتے ہیں کہ یہ عمل کا جہاں نہیں ہے، یہ جزا کا جہاں ہے۔ نماز دنیا میں ہوتی ہے تو اسے یاد آئے گا کہ وہاں میں تو مر چکا ہوں۔ پھر وہ فرشتوں کے 3 سوالوں کا ٹھیک سے جواب دے گا تو فرشتے مسکرا پڑیں گے اور اسے جنت کی کھڑکی کھول کر دکھائیں گے اور کہیں گے کہ یہ تمہارا مقام ہے۔ جنت میں اسے جنت سے ایک بستر لا کر جنت کا بستر بچھا دیا جائے گا اور اسے جنت کا خوبصورت لباس پہنایا جائے گا اور جنت کی خوشبو، جنت کی ہواؤں کا رخ اس کی قبر کی طرف موڑ دیا جائے گا اور اس کی قبر کو اتنا کھلا کر دیا جائے گا کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے اب قیامت تک یہاں پر سویا رہے۔ اس کے بعد اسے قبر میں انتہائی خوبصورت شکل والا آدمی دکھائی دے گا تو اس سے کہے گا کہ تم کون ہو؟ تو وہ جواب دے گا کہ تمہارے نیک اعمال ہوں اور میری وجہ سے تم اس مقام پر ہو۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل سائرہ اسٹوری ہب۔